اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء، پارہ نمبر 6۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ برملا کہی جائے بری بات، من القول مگر اس سے، الا من ظلم جس پر ظلم ہوا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کرو ظاہر کوئی نیکی، او تخفوہ یا پوشیدہ رکھو اسے، او تعفو یا پھر درگزر کرو کسی کی برائی سے، عن سوء کسی کی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ فرق کریں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائے ہیں، ببعض بعض حصے پر، ونکفر ببعض اور بعض حصے کا ہم کفر کرتے ہیں، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا کہ اختیار کر لیں، بین ذالک سبیلا کفر و ایمان کے درمیان کوئی درمیانہ راستہ۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون جنہوں نے کفر کیا، حقاً حقیقت میں، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کر دینے والا عذاب۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، لم یفرقوا اور وہ فرق نہیں کیا، اور رسولوں کے ساتھ فرق نہیں کیا انہوں نے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، اولئک وہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں دے گا، اجورہم ان کے اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألک مطالبہ کرتے ہیں، اہل الکتابی آپ سے اہل کتاب، ان تنزلا کہ آپ اتروا دیں، علیہم ان پر، کتاباً کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبرا سو وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس بارے میں، من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتاً اس سے بھی بڑی بات کا، پس انہوں نے کہا اے موسیٰ دکھاؤ ہمیں جہرتاً کھلم کھلا اللہ تعالیٰ، فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے، ثم اتخذوا العجل من بعد پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود، ما جاءتهم البینات ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی، فعفونا تو ہم نے بخش دیا، عن ذالک ان کا یہ سنگین جرم بھی، وآتینا اور ہم نے دی موسیٰ سلطانا مبینا موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا، ورفعنا اور ہم نے بلند فرمایا، فوقہم الطور ان کے اوپر طور کو، بمیثاقہم ان کے پختہ وعدہ لینے کے لیے، وقلنا اور ہم نے انہیں فرمایا، ادخلوا الباب کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم اور ہم نے فرمایا انہیں، لا تعدوا نہ حد سے بڑھنا، فی السبت سبت میں، وأخذنا اور ہم نے لیا منہم میثاقا غلیظا ان سے پختہ وعدہ، ان پر پھٹکار کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 148، پارہ نمبر 6۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کہنے کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا،
ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا وغیرہ۔ یعنی اللہ عز و جل اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی شخص کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی بھی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو گالی کوئی دے۔ گالی دینا گناہ اور مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ آیت نمبر 149، ان تبدو خیرن، اگر تم بلائی اعلانیہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ترین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو۔ آیت نمبر 150 اور 151، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں۔ انہی کے متعلق فرمایا یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کے انکار کے برابر ہے۔ آیت نمبر 152، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں آیت میں ایمان والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا، اور ان میں گناہ کبیرہ، گناہوں کا مرتکبی داخل ہے، مرتکب، کیونکہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ گناہ اس میں کبیرہ گناہوں کا، جس کے بڑے بڑے گناہ ہوں، اس کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ معتزلہ فرقے والی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے عقیدہ کا بطلان ثابت ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کفر نہیں، کیونکہ جنگ و جدال گناہ ہے، لیکن دونوں گروہوں کو مومن فرمایا گیا۔ نیز صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے، پھر بھی دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی، ہاں اس نے زنا کیا یا چوری کی ہو؟ ارشاد فرمایا، ہاں اس نے زنا یا چوری کی۔ میں نے پھر عرض کی، اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے؟ ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں اس نے زنا یا چوری کی ہو؟ ارشاد فرمایا، ہاں اس نے زنا یا چوری کی ہو، ہاں ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آیت نمبر 153، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فحاص بن عزورہ نے سرکار دو عالم سے عرض کیا کہ آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا اعلانیہ دکھا نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی کتاب نازل کروائیں تو آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی طاعت ہونے کی بجائے اطاعت کرنے کی انہوں نے خدا عز و جل کے دیکھنے کا سوال کر دیا۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ و تسلط عطا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔